بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ قصیدہ کیا ہے، یعنی کہ یہ نظم کی ایک قسم ہے۔ آئیے اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ قصیدہ کی تعریف کیا ہے۔ فارسی اور اردو میں قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف ہو یا مذمت کی گئی ہو۔ مدح واحجوں کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی قصیدے کہے گئے ہیں، جیسے خلفاء راشدین کی مدح میں مومین کے قصیدے۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم علی ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہی ہوتا ہے۔ باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں مطلع کی مناسبت سے قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن غزل کی طرح وہ مطلع کے فوراً بعد نہیں ہوتے، بلکہ قصیدے کے مختلف اشعار کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم قصیدے کی اقسام دیکھتے ہیں کہ قصیدے کی کون کون سی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مدحیہ۔ مدحیہ کا مطلب ہوتا ہے مدح سرائی کرنا، تعریف کرنا۔ وہ قصیدہ جس میں کسی شخصیت کی مدح سرائی کی گئی ہو یعنی تعریف کی گئی ہو اسے مدحیہ کہتے ہیں۔ اور ہجویہ جو ہے اس میں کسی شخص یا حالات حاضرہ کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی ہو۔ سودا کا قصیدہ در ہجو میر سحق یا تضحیک روزگار ہجویہ قصیدے کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی قصیدہ کہا جاتا ہے، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کی مدح میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں انہیں منقبت کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ تو پہلا ہے تشبیب۔ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں تشبیب کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا تمہید باندھنا۔ تشبیب سے قصیدے کے اصل موضوع کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے۔ دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں۔ ان ابتدائی اشعار میں بہار، شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت، حکمت و فلسفہ وغیرہ کے مضامین کو اصل موضوع بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے گریز۔ تشبیب کے بعد مدح سے پہلے یعنی تعریف سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ گریز قصیدے کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے۔ تشبیب و مدح میں منطقی رابطہ قائم کرنے کے تعلق سے اس کی خاص اہمیت ہے۔ مدح یا ہجو یہ قصیدے کا ایک اصل جز جو کہتے ہیں نا وہ ہے۔ مدحیہ قصیدے میں ممدوح کی شخصیت اور اس کے اوصاف کا بیان پرشکوہ انداز میں مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مدح میں ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت، علم و فضل وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجویہ قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق عیوب اور برائیوں کا بیان جو ہے شدت اور مبالغے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حسن طلب۔ قصیدے کے آخری حصے میں شاعر ایسے اشعار کہتا ہے جن کا مقصد اپنے ممدوح سے صلہ و بخشش اور اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے دعا۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت اور سلامتی، شان و شوکت، لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اس لیے اس جز کو حسن طلب یا دعا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خطابیہ قصیدہ بھی ہوتا ہے جس میں خطاب کیا جاتا ہے۔ وہ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے اور کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے شاعرانہ انداز میں، اسے کہا جاتا ہے خطابیہ قصیدہ۔ اس کے بعد اردو میں قصیدہ نگاری کی اگر روایت کی بات کی جائے تو اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں سے ہوتا ہے۔ نصرت دکن کے سب سے ممتاز قصیدہ گو شاعر ہیں۔ شمالی ہند میں مرزا سودا جو تھے انہوں نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کی۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے جن سے ان کی قدرت کلام کا پتہ چلتا ہے۔ شوکت الفاظ، بلند آہنگی، زبان پر قدرت، تخیل کی بلندی اور مبالغہ آرائی ان کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ انشا نے قصائد میں عربی، ہندی اور فارسی کے الفاظ کا استعمال بڑی برجستگی کے ساتھ کیا۔ ان کے قصائد میں علم و حکمت کے مضامین جو ہے وہ کثرت سے ملتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد دوسرا ممتاز نام ذوق کا ہے۔ انہیں مختلف علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ ان علوم کی اصطلاحات کو ذوق نے اپنے قصیدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان میں زور بیان بھی ہے اور تخیل کی بلندی بھی۔
غالب کے قصیدے بھی جدت طرازی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مومن نے نواب ٹونک اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں قصیدے لکھے۔ قصیدے کی تاریخ میں ایک اہم نام محسن کاکوروی کا ہے۔ نعت گوئی ان کا مخصوص میدان تھا۔ انہوں نے کئی نعتیہ قصیدے لکھے۔ ان کا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل بہت مقبول ہوا۔ مذکورہ بالاشورہ کے علاوہ منیر شکو آبادی، نسیم دہلوی، امیر منائی اور عزیز لکھنوی کا شمار بھی قصیدہ گو شعراء میں ہوتا ہے۔ کلاسیکی قصائد کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے قصیدہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ شاعری میں زور بیان، قادر الکلامی اور مضمون آفرینی کی روایت کو ترقی دینے میں قصیدہ گوئیوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس صنف کے ذریعے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ آخر میں ہم تمام چیزیں یعنی کہ جو غزل کی قصیدے کے جو اجزاء ہیں ان کو مختصر دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہیں تشبیب، گریز، مدح، دعا وغیرہ، جن کی ایکسپلینیشن، جن کی وضاحت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قصیدے کا ارتقاء جو ہے یہ شارٹ سمرائز وے میں سامنے آپ کے موجود ہے، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے چاہوں گی میں آپ سے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔